بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ونبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بدیع نئی طرح بنانے والا سماواتی آسمان جمع والارض اور زمین انا کیوں کر یکون ہو سکتا ہے لہو اس کا ولد بیٹا ولم تکن اور جب کہ نہیں لہو اس کی صاحبۃ بیوی وخلق اور اس نے پیدا کی کل شیء ہر چیز وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز علیم جاننے والا نئی طرح پر بنانے والا آسمانوں اور زمین کا کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا بیٹا حالانکہ اس کی کہ کوئی عورت نہیں اور اس نے بنائی ہر چیز اور وہ ہر چیز سے واقف ہے جس نے تنہا تمام آسمان و زمین بدون کسی نمونے اور توسط آلات وغیرہ کے ایسے انوکھے طرز پر پیدا کر دیے آج اس کو شرکاء کی امداد اور بیٹے پوتے کا سہارا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے تعجب ہے کہ جب کسی مخلوق کو تم حقیقتاً خدا کی اولاد قرار دیتے ہو تو ان بچوں کی ماں کسے تجویز کرو گے اور اس ماں کا تعلق خدا کے ساتھ کس قسم کا مانو گے عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں لیکن یہ جسارت وہ بھی نہیں کر سکے اور کہ مریم صدیقہ کو والعیاذ باللہ خدا کی بیوی قرار دے کر زناشوئی کے قائل ہو جائیں جب ایسا نہیں تو مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا کیوں کر بن گیا دنیا کے دوسرے بچوں کو بھی خدا تعالیٰ ماؤں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے اور وہ معاذ اللہ خدا کی نسلی اولاد نہیں کہلاتے یہ فرق کہ کوئی بچہ محض نفع جبریلیہ سے بدون توسط اسباب عادیہ کے پیدا کر دیا جائے اور دوسروں کو عام اسباب کے سلسلہ میں پیدا فرمائیں ابوت و نبوت کے مسئلے پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا اسباب مسببات ہوں یا ہمارے عادات سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت پیدا کرنا مصلحت و حکمت ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل ذالکم یہی اللہ ربکم تمہارا رب لا الہ نہیں کوئی معبود الا سوائے ہوا اس خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر چیز فاعبدوہ سو تم اس کی عبادت کرو وہوا اور وہ علی پر کل شیء ہر چیز وکیل ان کا ساز نگہبان یہی اللہ تمہارا رب ہے نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے پیدا کرنے والا ہر چیز کا سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے اس کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا صفات کی وجہ سے وہ ذاتی طور پر استحقاق کے معبود بننے کا
رکھتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمام مخلوق کی کارسازی اس کے ہاتھ میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ نہیں پا سکتی اس کو الابصار آنکھیں، وہوا اور وہ یدرک پا سکتا ہے الابصار آنکھیں، وہوا اور وہ اللطیف بھید جاننے والا الخبیر خبردار۔ نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو، اور وہ نہایت لطیف اور خبردار ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ آنکھ میں یہ قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے، ہاں وہ خود ذرا لطف کرم اپنے کو دکھانا چاہے تو آنکھوں میں ویسی قوت بھی فرما دے گا۔ مثلا آخرت میں مومنین کو حسب مراتب رویت ہوگی، جیسا کہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے، یا بعض روایات کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں رویت ہوئی علی اختلاف الاقوال۔ باقی مواضع میں چونکہ کوئی نص موجود نہیں، لہذا عام قاعدہ کی بنا پر نفی رویت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ مفسرین سلف میں سے بعض نے ادراک کو احاطہ کے معنی میں لیا ہے، یعنی نگاہیں کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آخرت میں بھی رویت ہوگی، احاطہ نہ ہوگا۔ ہاں اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام ابصار و مبصرات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت لطیف کا تعلق لا تدرکہ سے اور خبیر کا وہو یدرک سے ہوگا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قد جاءکم آ چکی تمہارے پاس بصائر نشانیاں من سے ربکم تمہارا رب، فمن سو جو جس ابصر دیکھ لیا، فلنفسہ سو اپنے واسطے، وا اور من جو عمیہ اندھا رہا، فعلیہا تو اس کی جان پر، وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بحفیظ نگہبان۔ تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، پھر جس نے دیکھ لیا سو اپنے واسطے، اور جو اندھا رہا سو اپنے نقصان کو، اور میں نہیں تم پر نگہبان۔ یعنی اگرچہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، مگر اس کے بصیرت افروز نشانات و دلائل ہمارے سامنے ہیں۔ جو آنکھ کھول کر دیکھے گا خدا کو پا لے گا، اور جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ میرے ذمہ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھنے پر مجبور کر دوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں، وَلِيَقُولُوا اور تاکہ وہ کہیں درست تو نے پڑھایا، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم واضح کر دیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ جاننے والوں کے لیے۔ اور یوں طرح طرح سے سمجھاتے ہیں ہم آیتیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ وہ واضح کر دیں ہم اس کو واسطے سمجھ والوں کے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اتبع تم چلو، ما اوحی جو وحی آئے، الیک تمہاری طرف، من سے ربک تمہارا رب، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہوا اس کے سوا، واعرض اور منہ پھیر لو، عن سے مشرکین تو چل اس پر جو حکم تجھ کو آوے تیرے رب کا کوئی معبود نہیں سوا اس کے، اور منہ پھیر لے مشرکوں سے، یعنی اپنی آیتوں کو مختلف پہلوؤں اور عجیب و غریب انداز سے اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو پہنچا دیں، اور ان میں استعداد و احوال کے اختلاف سے دو فریق ہو جائیں۔ ضدی اور بد فہم تو یہ کہیں کہ ایسے علوم و معارف اور مؤثر مضامین ایک امی سے کیسے بن پڑتے، تو ضرور مختلف اوقات میں کسی سے سیکھتے رہے ہوں گے، پھر پڑھا کر ہمارے سامنے پیش کر دیے، لیکن سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں پر حق واضح ہو جائے گا، اور شیطانی شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے۔ آپ خدائے واحد پر بھروسہ کر کے اس کے حکم پر چلتے رہیں، اور مشرکین کے جہل و عناد کی طرف خیال نہ فرمائیں کہ ایسے روشن دلائل و بیانات سننے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئے۔
ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ ما اشرکوا نہ شرک کرتے وہ، وما اور نہیں جعلناک بنایا تمہیں علیہم ان پر حفیظا نگہبان، وما اور نہیں انتا تم علیہم ان پر بوکیل داروغہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے نہیں کیا تجھ کو ان پر نگہبان اور نہیں ہے تو ان پر داروغہ، یعنی حق تعالیٰ کی تکوینی حکمت اس کو متقضی ہے نہیں ہوئی کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی متقاضی نہیں ہوئی کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی مومن بنا دے، بے شک وہ چاہتا تو روئے زمین پر ایک مشرک کو باقی نہ چھوڑتا، لیکن شروع سے اس نے انسانی فطرت کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ آدمی کوشش کرے تو یقیناً ہدایت قبول کر سکے، تاہم قبول کرنے میں بالکل مجبور و مضطر نہ ہو۔ پہلے اس مسئلے کی تقریر گزر چکی۔ آپ کا فرض تبلیغ احکام الہی کا اتباع ہے، ان کے اعمال کے ذمہ دار اور جوابدہ آپ نہیں ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لا تسبوا تم نہ گالی دو الذین وہ جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من سے دون اللہ کے سوا، فیسبوا پس وہ برا کہیں گے اللہ عدوً گستاخی بغیر علم بے سمجھے بوجھے، کذالک اسی طرح زینا لکل ہم نے بھلا دکھایا ہر ایک امت فرقہ عملہم ان کا عمل، ثم پھر الی کی طرف پھر ان کو جتا دے گا بما جو وہ کانوا یعملون کرتے تھے، اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدوں سمجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی تم تبلیغ و نصیحت کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکے، اب جو کفر و شرک یہ لوگ کریں اس کے ذمہ دار خود ہیں، تم پر اس کی کچھ ذمہ داری نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ تم اپنی جانب سے بلا ضرورت ان کے مزید کفر و اطاعت کا سبب نہ بنو۔ مثلا فرض کیجئے ان کے مذہب کی تردید یا بحث و مناظرہ کے سلسلے میں تم غصہ ہو کر ان کے معبودوں اور مقتداؤں کو سب و شتم کرنے لگو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جواب میں تمہارے معبود برحق اور محترم بزرگوں کی بے ادبی کریں گے اور جہالت سے انہیں گالیاں دیں گے۔ اس صورت میں اپنے واجب التعظیم معبود اور قابل احترام بزرگوں کی اہانت کا سبب تم بنے، لہذا اس سے ہمیشہ اعتراض کرنا چاہیے۔ کسی مذہب کے اصول و فروع کے معقول طریقے سے غلطیاں ظاہر کرنا یا اس کی کمزوری اور رکاکت پر تحقیقی و الزامی طریقوں سے متنبہ کرنا جداگانہ چیز ہے، لیکن کسی قوم کے پیشواؤں اور معبودوں کی نسبت بغرض تحقیر و توہین دلخراش الفاظ نکالنا قرآن نے کسی وقت بھی جائز نہیں رکھا۔ یعنی دنیا چونکہ دار امتحان ہے، اس کا نظام ہم نے ایسا رکھا ہے اور ایسے اسباب جمع کر دیے ہیں کہ یہاں ہر قوم اپنے اعمال اور طور و طریقے پر نازاں رہتی ہے۔ انسانی دماغ کی ساخت ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف سچائی کے قبول اور پسند کرنے پر مجبور ہو، غلطی کی طرف جانے کی گنجائش ہی نہ رکھے۔ ہاں خدا یہاں جا کر جب تمام حقائق سامنے ہوں گے پتہ چل جائے گا کہ جو کام دنیا میں کرتے تھے وہ کیسے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَأَقْسَمُوا اور وہ قسم کھاتے تھے باللہ اللہ کی جہد ایمانہم تاکید سے، لئن البتہ اگر جاءتہم ان کے پاس آئے آیتن کوئی نشانی لَيُؤْمِنُنَّ تو ضرور ایمان لائیں گے، بہا اس پر، قل آپ کہہ دیں انما کہ الآیات نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس، وما اور کیا یشعرکم خبر نہیں، انہا کہ وہ اذا جاءت جب آئیں لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے۔
جات اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے۔ تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے آویں گے۔ بعض فرمائشی نشانیاں مثلاً کو صفا خالص ہونے کا بن جائے۔ بعض مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ اچھا ہو اگر ان کی یہ حاجت بھی پوری کر دی جائے۔ اس پر فرما دیا کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ حجت بھی پوری کر دی جائے کہ یہ سرکش ضدی لوگ فرمائشی نشان دیکھ کر بھی مان نہیں لائیں گے، پھر سنت اللہ کے موافق اس کے مستحق ہوں گے کہ فوراً تباہ کر دیے جائیں، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم الٹ دیں گے أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھیں، کما جیسے لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے بِهِ اس پر، أَوَّلَ مَرَّةٍ پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فی میں طغیانہم ان کی سرکشی، یعمہون وہ بہکتے رہیں، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسا کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ یعنی جب کفر و سرکشی میں تمادی ہو گئی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے، پھر حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔ موضع القرآن میں ہے کہ اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے اول ہی حق سن کر انصاف سے قبول کرتے ہیں، اور جس نے پہلے ہی ضد کی اگر نشانیاں بھی دیکھ لے تو کچھ حیلہ بنا لے۔